السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، آپ کا کرم، آپ کی دعائیں ہیں۔ جب تعزیے کے متعلق کچھ سوالات کرنے تھے آپ سے۔ جی بالکل بالکل کیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ تعزیہ بنانا اور اس کو دیکھنا کیسا ہے؟ ہاں، تعزیہ بنانا اور اس کو دیکھنا کیسا ہے۔ دراصل مسلمان اہل اسلام کے لیے اسلام کے اندر ہر شعبے اور زندگی کے ہر مرحلے اور ہر معاملے سے متعلق دین اسلام میں ہدایات اور رہنمائی موجود ہے، لیکن افسوس ہے کہ اب اکثر مسلمان دینی علوم سیکھنے سمجھنے کے لیے محنت کم کرتے ہیں اور دنیاوی علوم، دنیاوی ہنر کو، بڑی بڑی ڈگریوں کو حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے میں، سماج میں بہت سی غلط فہمیاں پھیل چکی ہیں، بہت سے غلط عمل اور بے دین عمل کو لوگ دین سمجھ کر اس پر مر مٹتے ہوئے عمل کر رہے ہیں۔ اگر مسلمان اسلامی تعلیمات کو سیکھنا اور سمجھنا شروع کر دے تو کافی حد تک ہمارے مسلم سماج اور معاشرے میں پھیلے ہوئے غلط عقائد و نظریات اور غلط اعمال اور غلط فہمیوں سے نجات مل سکتی ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کا سوال چونکہ اسی غلط فہمی، غلط نظریے اور عقائد سے متعلق ہے، تو اس ویڈیو میں ہم اس کو کلیئر کریں۔ تو تعزیے بنانا اور دیکھنا یہ عمل کیسا ہے، میں اس کا جواب نہیں دوں گا، بلکہ تعزیے جو بناتے ہیں اور بڑے اہتمام سے دیکھتے ہیں وہ عام لوگ ہوتے ہیں، ان کا دین سے، قرآن و حدیث سے کوئی وابستگی نہیں ہوتی، لیکن وہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس امام نے کبھی اس چیز کو لوگوں کے سامنے رکھا ہی نہیں کہ تعزیے بنانا کیسا ہے اور تعزیے میں جانا کیسا ہے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب ان اماموں کو متنبہ کرنے کے لیے بریلوی مسلک کے جو سرخیل ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت والجماعت مجددین ملت حضرت علامہ مولانا اور جو ہے حافظ قاری مفتی امام احمد رضا خان صاحب علیہ الرحمہ کی کتاب مشہور زمانہ فتاوی رضویہ سے اس کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ چنانچہ فتاوی رضویہ شریف میں جو نئی آ رہی ہے مارکیٹ میں، جلد نمبر 16 پر صفحہ نمبر 155 میں، اسی طریقے سے جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 489 پر اعلیٰ حضرت رقم تراز ہیں اور لکھتے ہیں کہ تعزیہ معصیت ہے، یعنی گناہ ہے، تعزیہ بنانا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا مفتی صاحب، شرع میں تعزیے کی اصل کیا ہے؟ شریعت میں تعزیہ کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعزیے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تعزیہ ممنوع ہے، منع ہے، شریعت میں، دین و اسلام میں اس کی کچھ اصل نہیں، اور جو کچھ بدعات اس تعزیے کے ساتھ کیے جاتی ہیں وہ سخت ناجائز ہیں۔ تیسرا سوال یہ تھا، کیا تعزیہ بنانا کفر و شرک ہے؟ تعزیہ بنانا کفر و شرک ہے، جو موجودہ جو مروجہ تعزیہ بنا کر اس کے ساتھ جیسا تعظیم اور تکریم کی جاتی ہے اس کے اعتبار سے تو یقیناً وہ جو ہے درست نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تعزیہ یہ ضرور ناجائز اور بدعت ہے مگر کفر نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مگر یہ کفر نہیں ہے، ہاں ناجائز اور بدعت بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تعزیہ بنانا شرک نہیں ہے، یہ وہابیہ کا خیال ہے، ہاں بدعت اور گناہ ضرور ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی گویا کہ
تسلیم کیا اور بتایا کہ تعزیہ یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، اور دین و اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور چوتھا سوال یہ تھا مفتی صاحب، ہم۔ تعظیم کرنا تعزیے کی شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیے، کسی بھی چیز کی ایسی تعظیم کرنا جس کی تعظیم کا اللہ نے حکم نہ دیا ہو، وہ اس کی ایسی تعظیم بالکل درست نہیں ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعزیہ بنانا دیکھنا جائز نہیں ہے، اور تعظیم اور عقیدت اس سے رکھنا یہ سخت حرام اور اشد بدعت ہے، یعنی سخت ترین بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان بھائیوں کو راہ حق کی ہدایت فرمائے، آمین۔ یہ جو ہے خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور اپنی فتاوی رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 489 پر۔ پانچواں سوال یہ تھا، تعزیے پر منت ماننا کیسا ہے؟ تعزیے پر منت ہر اس عمل کی مانی جائے جس کا اصل شریعت میں عبادت کے طور پر ہوتا ہو، اس چیز کی منت ماننا جائز ہے۔ لیکن کوئی تعزیہ پر منت مانے جا کے، تو اس کا جواب خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعزیے پر منت ماننا بالکل ناجائز ہے، اور فتاوی رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 501 پر حضرت اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے۔ چھٹا سوال یہ تھا کہ تعزیے کے ذریعے حاجتیں پوری ہوتی ہیں؟ تعزیے کے ذریعے حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعزیے کو حاجت روا، یعنی ذریعہ حاجت روا سمجھنا جہالت پر جہالت ہے، کیونکہ حاجت روا مشکل کشا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ صفحہ نمبر 499 فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 میں ہی یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ساتواں سوال یہ تھا مفتی صاحب، سنا ہے اگر کسی نے تعزیے بنانے کی منت مانی تو ضرور بنانا چاہیے ورنہ نقصان ہوگا، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، کوئی ایسی ناجائز کام کی اگر آپ نے منت مانی ہے تو اس کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ناجائز کام کی منت ماننے کے بعد اگر اس کو پورا نہ کیا جائے تو نقصان ہو جائے گا، یہ نری جہالت ہے، اور کیا ہے، دین سے دوری کی بات ہے۔ خود اعلیٰ حضرت جو ہے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 799 پر لکھتے ہیں کہ تعزیے کو حاجت روا ماننا یا تعزیے کی منت ماننا یہ جہالت پر جہالت ہے، اور اعلیٰ حضرت مزید فرماتے تعزیے بنانا بدعت اور گناہ، لہذا نہ کرنے کو، یعنی تعزیے نہ بنانے کو باعث نقصان خیال کرنا یہ زنانہ عورتوں والا وہم ہے، زنانہ وہم ہے، عورتوں والا وہم ہے۔ مسلمانوں کو ایسی حرکات و خیال اور سوچ سے بھی باز رہنا چاہیے۔ یہ لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف جدید جلد نمبر 22 صفحہ نمبر جو ہے 499 اور 503 پر۔ آٹھواں سوال یہ تھا، اگر کوئی مسلمان تعزیہ بنائے تو کتنا گناہ ہے؟ ہاں، اگر کوئی مسلمان تعزیہ بنائے تو کتنا گناہ ہے؟ دیکھیے، جو گناہ ہے، جو چیز گناہ ہے اس کی کوانٹٹی کو نہیں بیان کیا گیا۔ شریعت میں یہ تو بتا دیا کہ ہاں یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے، لیکن وہ کتنا گناہ ہے نہ تو اس کو تولا گیا ہے، نہ اس کو ناپ تول کی گئی ہے، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدعت کا جو گناہ ہے وہ ہے تعزیہ بنانا، چونکہ بدعت ہے، اور بدعت کا جو گناہ ہے وہ تعزیہ بنانے پر بھی ملے گا، اور گناہ کی ناپ تول دنیا میں نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پر سزا ہے، اور وہ کتنی دے کس کو دے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ بدعت کی نحوست یہ ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور امت کو کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے، تو اس وقت آپ کے پاس کچھ بدعت کا کام کرنے والے، بے دینی کے کاموں کو دین سمجھ کر کرنے والے آپ کی طرف بڑھیں گے، تو فرشتے ان کو دھتکار کر بھگا دیں گے۔ پیارے آقا کہیں گے آنے دو، یہ میرے امتی ہیں، لیکن فرشتوں کی طرف سے جواب یہ ہوگا کہ پیارے آقا یہ آپ کے امتی تو ہیں، لیکن انہوں نے آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر جو چیز ضروری نہیں تھی، جو چیز دین نہیں تھی، اس کو دین سمجھ کر کیا،
تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو جائیں گے، اور آپ منہ پھیرتے ہوئے کہیں گے ہی ہاتا بعود منی، تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ تو لہذا بدعت کی اتنی بڑی برائی ہے اور اتنی بڑی ہلاکت کی چیز ہے کہ حوض کوثر پر پیارے آقا ہی منہ پھیر لیں، اس سے بڑا کیا نقصان ہوگا؟ جس سے پیارے آقا منہ پھیر لیں اس کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک اور تردد نہیں رہتا ہے، اور جس کو پیارے آقا یہ کہہ دے یہ میرا ہے میں اس کا ہوں، تو وہ تو کامیاب اور بامراد ہو گیا ہے۔ ہمارا سوال یہ تھا، تعزیہ بنانے والوں کو تعزیہ بنانے کے لیے چندہ دینا، تعزیہ بنانے میں مدد کرنا کیسا ہے؟ ہاں یہ بہت اچھا ہے، تعدیہ بنانے والوں کو تعدیہ بنانے کے لیے چندہ دینا یا تعدیہ بنانے میں مدد کرنا کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں سمجھا جائے جو گناہ کا کام ہے اس گناہ کے کام پر کوئی اس کی معاونت کرے، مدد کرے تو یہ منع ہے۔ ازروع قرآن کریم میں فرمایا گیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ نیکی کے اور اچھے کاموں پر ایک دوسرے کی معاونت کرو، مدد کرو، ہیلپ کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہوں کے کام پر، ظلم کے کام پر، اللہ کی نافرمانیوں جیسے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعدیے میں کسی قسم کی مدد کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ ہے، اس کا ترجمہ ہے گناہ اور زیادتی کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ مزید اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ علم تعزیے میں جو کچھ خرچ ہوتا ہے وہ سب کا سب اسراف، فضول خرچی اور حرام ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جدید جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 505 پر ہے۔ 10واں سوال یہ تھا، تعزیے پر جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہے کیا اس کو کھا سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیے کہ تعزیے پر جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہے یا اس کو کھایا جا سکتا ہے یعنی تبرک کے طور پر، تو یاد رکھیے گا ہر وہ چیز جو غیر اللہ کی رضا کے لیے یا غیر اللہ کی ناراضگی سے اور عتاب سے بچنے کے لیے کھائی یا کھلائی جائے وہ کیا ہے ازرو قرآن حرام ہوتی ہے، نہیں کھائی جائے۔ بعض لوگ بہت لاجک پیش کرتے ہیں کہ رزق ہے، رزق کو منع نہیں کرنا چاہیے، تو رزق تو مندر کا پرساد بھی ہوتا ہے پھر اس کو بھی کھا لینا چاہیے، رزق تو وہ بھی ہوتا ہے جو حرام پیسوں سے آتا ہے پھر تو اس کو بھی کھا لینا چاہیے۔ لہذا یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ کسی چیز کے حلال ہونے کا کہ وہ رزق ہے، بلکہ حلال اور حرام ہونے کا اصل مدار اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی کسوٹی پر اس کو پرکھیں گے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق وہ حلال ہے تو اس کو حلال سمجھیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق وہ چیز حرام ہے اگرچہ وہ کتنی ہی بڑی رزق ہو تب بھی وہ حرام ہی رہے گی۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تعزیے پر جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہے اگرچہ حرام نہیں ہے اور وہ حرام نہیں ہو جاتی مگر اس کے کھانے میں جاہلوں اور بے دینوں کی نظر میں ایک امر ناجائز کا شرعی وقعت بڑھانے اور اس کے ترک میں اس سے نفرت دلائی ہے، لہذا نہ کھائی جائے۔ یعنی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ حرام تو نہیں ہے تعزیے پہ چڑھائی جانے والی مٹھائی، لیکن اس کو نہ کھایا جائے، کیونکہ یہ اگر کھائی جائے گی تو گویا جو جاہل لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، وہ جو ہے جو تعزیے پہ مٹھائی کا چڑھانا جو کہ دین کا کام نہیں ہے بلکہ بے دینی کا کام ہے، اس کو وہ دین کا کام سمجھ لیں گے اور اس کو ترک کرنا چاہیے، یعنی تعزیے پر بل تعزیہ ہی جائز نہیں ہے تو اس پر مٹھائی چڑھانا اور پھر اس کو کھانا، اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے اور لوگوں کو اس سے نفرت دلائی جائے اور خود بھی نہ کھایا جائے، لوگوں کو نہ کھانے کے بارے میں کہا جائے۔ نمبر جو ہے 491 پر ہے اور وہ یہ جلد نمبر 24 میں ہے، فتاوی رضویہ شریف ہے۔